بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری جو کلاس ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. ہمارا جو ایم ایس آفس ایکسپرٹ کورس ہے اس کی آج پہلی کلاس ہے. اور یہ جو پہلی کلاس ہے وہ یاد رکھیے گا, اور جو ڈیمو کلاس ہوتی ہے وہ اور یہ پہلی کلاس سیم ہی ہوتی ہے, ایسی ہی ہوتی ہے. اس میں ہم کورس کے متعلق جسٹ یہ پڑھیں گے کہ آج ہم اس کورس میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے. ہماری یہ کورس, ہمارا جو آج کا سبق ہے, ہماری آج کی کلاس ہے, اس میں کچھ سکھایا نہیں جائے گا, جسٹ یہ بتایا جائے گا کہ اس کورس کے مندرجات کیا ہوں گے, اس کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنا چھوٹا سا تعارف کروا دوں. میرا نام ہے طلحہ غازی اور میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ایشیا کے سب سے بڑے یعنی کہ لارجسٹ گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, سب سے بڑے تعلیمی نیٹ ورک, تعلیمی اداروں کا جو نیٹ ورک ہے, پنجاب گروپ آف کالجز, اس سے منسلک ہوں پچھلے 8 سال سے. اور پنجاب کالج میں لیکچررشپ بھی کر رہا ہوں, اور ساتھ میں اپنی ایک چھوٹی سی اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے راولپنڈی میں آف لائن. اور اس کے ساتھ ساتھ میری سعادت ہے کہ میں الصفا آن لائن کے ساتھ منسلک ہوں پچھلے کچھ عرصے سے, اور یہ میرا الصفا آن لائن کے ساتھ تیسرا بیچ چل رہا ہے الحمدللہ. پہلے 2 بیچز الحمدللہ بہت اچھے, بہت ہی اچھے اس میں تجربہ رہا, اس کا اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا رہا, اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو 2 بیچز الحمدللہ گزار چکا ہوں. اور تعلیمی جو کوالیفیکیشن میری ہے وہ MCS ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن بھی میں نے کی ہوئی ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اللہ نفع والا علم عطا فرمائے. اللہ پاک سب لوگ بتائیے, ہمیں آواز آ رہی سب کے پاس؟ آواز اور سکرین ایک دفعہ بتا دیں تاکہ سر باقاعدہ بغیر کسی پریشانی کے شروع کر دیں. بس 2-3 میسج آ جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی لوگ نہ کریں, 2-3 لوگ بھی میسج کر دیں تو کافی ہے. جی جی ٹھیک ہے سر. جی اچھا جی. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم اس جو آن لائن اکیڈمی ہے, پلیٹ فارم ہے, اس کا تعارف لیتے ہیں. یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا نام ہے مائکروسافٹ آفس ایکسپرٹ کورس, آن لائن کورس ہے, اور اس کا معلم آپ سے مخاطب ہے, اس کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہے. میں نے اپنا تعارف تو آپ کو کروا دیا. یعنی کل سے اس کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا تھا, آلدو کہ آج آپ کی پہلی کلاس ہے لیکن سر کل ڈیمو کلاس سکرین گزر شور چکی ہے. نہیں ہو رہی آپ کی. اوکے اوکے اوکے. جی اب شروع سے تھوڑا سا شروع کر دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے الصفا آن لائن کے پلیٹ فارم سے جو کورس شروع کروایا گیا ہے اس کا تعارف, کہ مائکروسافٹ آفس ایکسپرٹ کورس ہے. اس کا ٹائٹل MS آفس ایکسپرٹ کورس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کا معلم کا نام لکھا ہوا مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں. اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. مائکروسافٹ سرٹیفکیشن یا مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پہ بھی بتائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے جی ہم اس ادارے کا تعارف لیں گے. یہ جو الصفا آن لائن ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں الصفا آن لائن ایک گروپ آف انسٹیٹیوٹس ہے جس کے 2 آف لائن ادارے ہیں, الصفا سائنس ہائی اسکول اینڈ اکیڈمی اور الصفا کمپیوٹر کالج, جو کہ لاہور کے ایک علاقے میں قائم ہے. پچھلے کچھ عرصے میں, تھوڑے سے ہی عرصے میں اپنی جو ہے وہ بہت ساری اچیومنٹس کے ذریعے علاقے کے لوگوں پر اپنا اعتماد قائم کیا, اور اسی کے جو بانی ہیں, ڈائریکٹر ہیں سر احسان الہی تبسم, انہوں نے آن لائن کورسز کا آغاز کیا کچھ عرصے میں ہی. ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھی اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے میں ہی ہماری جو شرکاء کی تعداد الحمدللہ 44 پہنچ چکی ہے. ہماری جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے, میرا خیال ہے کہ ابھی سارے اسٹوڈنٹس آئے بھی نہیں ہوں گے, کچھ کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ ہمارا اپنے اسٹوڈنٹس پر اعتماد ہے کہ ہم سے ایک کورس کر کے جانے والے اگلے کورسز میں ہمارے پاس داخلہ لے لیتے ہیں. تو الصفا سائنس ہائی اسکول اینڈ اکیڈمی اور الصفا کمپیوٹر کالج لاہور میں ایک ادارہ ہے جس کے پلیٹ فارم سے ہی الصفا آن لائن کے کورسز کروائے جاتے ہیں. اور الصفا آن لائن کا مقصد تمام طلبہ و طالبات میں, بالخصوص مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات میں ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کا نالج اس طرح سے عام کرنا کہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں, اور اپنے لیے ایک بہت اچھا روزگار بھی اس کا بھی آغاز کر سکیں, اس کا بھی انتظام کر سکیں.
آپ کو معلوم ہے آج کل انٹرنیٹ کا ہی دور ہے اور کمپیوٹر کا ہی دور ہے, اور اس کے بغیر تو خیر کچھ نہیں. آج میں ایک آف لائن اپنے گروپ کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ اس عمر میں کما سکتے ہیں, میٹرک کر کے آئے ہوئے تھے وہ اسٹوڈنٹس, جس طرح سے جس انداز سے اور جتنا آپ کما سکتے ہیں, یقین مانے کہ آپ کے والد صاحب بھی ابھی اتنا نہیں کما سکتے, لیکن آپ کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے پہلے کمپیوٹر کی بیسکس معلوم ہونی چاہیے. کمپیوٹر میں جو چیز ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے وہ ایم ایس آفس ہے, ہر ایک کا واسطہ اس سے پڑتا ہی ہے. تو یہ اسوفا آن لائن کا ہی وہ ہے تو امتیاز ہے کہ اس نے بے شمار اس طرح کے کورسز یکجا کیے ہیں ایک پلیٹ فارم پر, جس کی دور حاضر میں بہت زیادہ مانگ ہے. کچھ کورسز ہمارے پیڈ بھی ہوتے ہیں اور کچھ فری آف کاسٹ بھی ہوتے ہیں. فری آف کاسٹ کورسز میں مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فری کچن گارڈننگ کورس کروایا گیا, جو بہت ہی فروٹفل تھا. جن کو کچن گارڈننگ کا یعنی کہ جن کو باغبانی کا شوق ہے ان کے لیے بہت اچھا تھا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسوفا آن لائن 3 کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے ٹویٹر ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, کوئی بھی ہو, اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کا نمبر ہے 0320343300, اس پہ آپ رابطہ کر کے ہر قسم کی انفارمیشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایم ایس آفس کیا چیز ہے. مختصر سے اس کا تعارف لیتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ, شاید 99% 98% لوگ اس سے واقف ہی ہوں گے, لیکن بہرحال اتمام حجت کے خاطر ہمیں اس کا تعارف کرنا ہے. ایم ایس آفس کیا ہے؟ ایم ایس, پہلے تو ایم ایس دیکھنا چاہیے. ایم ایس کیا چیز ہے؟ ایم ایس شارٹ فارم ہے مائکروسافٹ کی. مائکروسافٹ ایک امریکن بیسڈ کمپنی ہے اور دنیا کی ایک ایسی کمپنی ہے جس کا ٹرن اوور شاید پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے, یقیناً ایسا ہی ہے. اور اس کا مالک آپ کہہ سکتے ہیں بل گیٹس, وہ دنیا کا امیر ترین شخص رہا ہے ایک عرصے تک. اس نے مائکروسافٹ نے آفس میں استعمال ہونے والے کچھ سافٹ ویئر کا مجموعہ بنایا جس کو کہتے ہیں مائکروسافٹ آفس. مائکروسافٹ آفس اٹ سیلف بذات خود کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے, یہ ایک کلیکشن ہے, مجموعہ ہے بہت سارے سافٹ ویئر کا. وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سے سافٹ ویئر ہیں. اچھا, ایم ایس آفس کی ضرورت کیا ہے, ایم ایس آفس کی اہمیت کیا ہے, اور ایم ایس آفس کے فوائد کیا ہے, ان کے اوپر اجمالاً ان کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے, مائکروسافٹ کے تقریباً تمام ہی سافٹ ویئر ورلڈ وائڈ استعمال ہوتے ہیں, پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں, اور ان کی مقبولیت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس وقت جو آپ کے سامنے کمپیوٹر اگر کھلا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ میرے سامنے تو کھلا ہوا ہے, یہ مائکروسافٹ کے ہی جو پروڈکٹ ہے ونڈوز, اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے مائکروسافٹ کے بنائے ہوئے جو سافٹ ویئر ہیں وہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ استعمال, جیسے پیپسی اور کوکا کولا دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے نا, اسی طرح سے ایم ایس آفس بھی دنیا کے ہر خطے میں تقریباً موجود ہے. اور کہیں بھی کسی بھی آفس میں چلے جائیں, اس کی ضرورت اہمیت کم نہیں ہوتی کہیں پر بھی, ایون کہ آپ گھر میں بھی ہے تب بھی. آگے چلتے ہیں جی, ایم ایس آفس کے اندر کیا کیا شامل ہے یہ اگلی سلائیڈز میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی, یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ ایم ایس آفس کو آن لائن ارننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ اور بڑا دلچسپ سوال ہے. اس کا ون ورڈ آنسر ہے جی ہاں, ایم ایس آفس کو آن لائن ارننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو سکلز اور بھی سیکھنا پڑتی ہیں, لیکن بہرحال ایم ایس آفس صرف اور صرف ایم ایس آفس سیکھ کے بھی آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کام بہت اچھا آتا ہو. یقین شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ یقیناً ایسے, یہ شاید کیا یقیناً ایسا ہوگا کہ آپ ورڈ اور ایکسل وغیرہ سے واقف ہی ہوں گے. آپ یقین مانیں گے, آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے ایم ایس آفس پر ایک ایسا سافٹ ویئر دیکھا. اب یہ اگر بگنرز کو یہ بات بتائی جائے یا تھوڑا بہت جو جانتے ہیں ان کو بتائی جائے تو کہتے ہیں شاید یہ لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. آپ یقین مانیں کہ اس کی کاسٹ میں نے پوچھی تو وہ سافٹ ویئر 65 لاکھ روپیز کا بنا تھا. ایک بینک تھا, بینک نہیں ہے سوری, انشورنس کمپنی ہے, اس کا سافٹ ویئر میں نے چیک کیا جو سمپل ایم ایس ایکسل میں بنا ہوا تھا, اور اس کی کاسٹ 65 لاکھ روپے تھی. آپ شاید آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو, لیکن حقیقت ہے کہ ایم ایس ایکسل, ایم ایس ورڈ بہت بڑے سافٹ ویئر ہیں. ایم ایس آفس سے ایک جاب حاصل کی جا سکتی ہے. جی ہاں, کمپیوٹر آپریٹر کی جاب بہت اچھی مل سکتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے میٹرک کیا ہے یا انٹرمیڈیٹ کیا ہے, کہیں پر کوئی جاب نہیں ملتی ہے, یا جو عام طور پہ چھوٹے لیول کے سکولز یا چھوٹے تعلیمی اداروں میں پڑھانے کی اس کو وہ نہیں ہے, یا پڑھانے کا اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے,
ایپٹیچیوڈ نہیں ہے پڑھانے کا, شوق نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی آپ ایم ایس آفس سیکھ کر کمپیوٹر آپریٹر کی جاب حاصل کر سکتے ہیں اور اچھا روزگار کما سکتے ہیں. اور میری بات کا یقین کیجئے کہ مارکیٹ میں ایم ایس آفس پہ جو لوگوں کی گرپ ہو صحیح, ان کا ویسی شارٹیج ہوتی ہے, خاص طور پہ ایم ایس ایکسل. میں کالج میں اکثر کمپیوٹر آپریٹرز کا ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہوں, تو یقین مانے کہ انہیں کخ بھی نہیں پتا ہوتا. وہ سمجھتے ہیں بس یہ تھوڑا بہت ٹائپنگ کر لی اور کاپی پیسٹ کر لیا تو بس ایم ایس آفس سیکھ لیا. آگے ہے جی ایم ایس آفس کتنے دن میں سیکھا جا سکتا ہے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. مجھے کہیں یقین مانے 3 سے 4 گھنٹے کی ورکشاپ لیں مجھ سے اور میں پورا ایم ایس ورڈ اس کے اندر کور کروا دوں گا, ہر ٹاپک. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دن میں سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بسا اوقات 3 سے 4 مہینے بھی لگا دیتے ہیں اور بعض اسٹوڈنٹس 1 مہینے کے اندر تینوں سافٹ ویئر بھی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو زیرو پیریڈ ہے نا, کم سے کم بھی بہت تیز بھی سیکھا جائے تو 2 ہفتے تو کہیں نہیں گئے نا. روز 2-3 گھنٹے آپ پریکٹس کریں اور آپ کو سکھایا جائے, اچھا سکھانے والا ہو, تیز لے کر چلے اور آپ چھٹی نہ کریں تو بھی 2 ہفتے تو کہیں نہیں گئے. تو بہرحال اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز بھی ہیں. آگے چلتے ہیں جی, ایم ایس آفس کے مندرجات. ایم ایس آفس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں, کون کون سے سافٹ ویئر اس میں شامل ہیں. ایم ایس ورڈ سب سے پہلے. اچھا ایک بات میں بیچ میں کلیئر کر دوں کہ آپ لوگ کمنٹس نہ دیں, فضول کے کمنٹس نہ دیں, اوکے تھینک یو یہ وہ اس طرح کے کمنٹس نہ لکھیں. ٹھیک ہے, دوسری بات, آپ سے سب انشاءاللہ تعالی لیے جائیں گے کلاس کے اینڈ پر. ٹھیک ہے, ویسے ہماری جو ترتیب ہوگی نا اس میں ہم کلاس کے دوران سوالات لیا کریں گے. جیسے کوئی ٹاپک پڑھایا پھر میں آپ سے سوال لیا کروں گا, اس کے جوابات دیا کروں گا. کلاس کے اینڈ پہ سوال لینے کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس وقت اسی کا سوال ذہن میں آیا, اگر اس وقت اس کا جواب نہ دیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا بعد میں. تو لیکن آج کی کلاس چونکہ باقی کلاسز سے مختلف ہے, آج ہم کچھ سیکھ نہیں رہے, ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں, ہم صرف بتا رہے ہیں آپ کو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے پڑھنا ہے, جسٹ یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایم ایس آفس میں کون کون سے سافٹ ویئر شامل ہیں. ایم ایس ورڈ ہے, ایم ایس ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, ون نوٹ ہے, اس کے علاوہ آؤٹ لک ہے, اس کے علاوہ پبلشر ہے, ایکسیس ہے, انفو پاتھ ہے, اور بہت سے. یہ انٹو پاتھ غلطی سے لکھا ہوا ہے, یہ انفو پاتھ ہے. تو اس طرح کے کافی سارے سافٹ ویئر اور بھی 1-2 سافٹ ویئر. تو اس طرح کے, لیکن ہمارا فوکس کس پر ہوگا, صرف پہلے 3 پر. اس کی بھی وجوہات ہیں. کورس میں کون کون سے ٹولز شامل ہیں, ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل اور ایم ایس پاور پوائنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کورس میں شامل صرف یہ 3 ٹولز ہی کیوں, یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم ایس ایکسل پاور پوائنٹ, اس کے 2 جوابات ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو عام طور پر زیادہ استعمال ہوتے ہیں آفیسز میں. باقی سافٹ ویئر اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے. ان تینوں میں سے بھی پہلے 2 سافٹ ویئر زیادہ استعمال ہوتے. ٹھیک ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ورڈ, ایکسل اور پاور پوائنٹ سیکھنے میں ہی آپ کے بمشکل ہم یہ تینوں سافٹ ویئر کور کر پائیں گے ان 2 مہینوں میں. ٹھیک ہے, تو اس کا ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اور پھر جتنا ٹائم آپ انفو پاتھ ہے یا پبلشر ہے وہ آپ اس پہ جتنا مرضی ٹائم لگا دیں, وہ جب پریکٹیکلی استعمال ہی نہیں ہونا تو پھر اس کو سیکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر میں 2 منٹ کی بریک لیتا ہوں. ایک میں صرف, سر کی آواز تھوڑی سلو ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا, نیچے احسان بھی کا میسج بھی آ گیا. سر آواز بالکل کلیئر ہے, بالکل صحیح کلیئر آواز آ رہی ہے. آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے شروع کریں. جی جی ٹھیک ہے. آپ لوگ نا جن کی آواز کم ہو وہ آپ اپنا ساؤنڈ وہ نا والیوم بڑھا لیں کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے. سحر نامی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے بھی میسج کیا ہوا کہ آواز کم ہے. خیر ہو سکتا ہے کچھ کی آواز کم ہو, لیکن آپ اپنی جو ہے نا وہ ڈیوائس کی سیٹنگز آپ چیک کر لیجئے گا. اچھا جی, اس کے بعد چلتے ہیں ایم ایس ورڈ. ایم ایس ورڈ میں ہم کیا کیا سیکھیں گے. میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتا ہے سنا کہ یار ورڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. ورڈ میں بہت کچھ ہے, کوئی سیکھنے والا ہو تو, کوئی سکھانے والا ہو تو. ورڈ میں بہت کچھ ہے. صرف ورڈ کو میں آف لائن سکھاتا ہوں نا تو صرف ورڈ پہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے. اچھا بھی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, آپ تمام لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو آج پہلے دن کلاس میں آئے ہیں,
ہماری یہ جو زوم کی میٹنگ ہے اس کی ایک ریسٹرکشن ہے کہ 40 منٹ کے بعد سیشن ہمارا وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, کلاس کی میٹنگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تقریباً 4.25 منٹ رہ گئے, تقریباً 5 منٹ سے کم رہ گیا. 5 منٹ کے بعد خود بخود زوم کی میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. آپ نے فوراً سے اس کو ری جوائن کر لینا ہے اسی آئی ڈی اور پاسورڈ کے ذریعے. ابھی 42 ممبرز ہیں تو فوراً سے آدھے منٹ کے اندر اندر سارے کے سارے 42 کے 42 ممبرز دوبارہ سے شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہی آئی ڈی, وہی پاسورڈ یا وہی لنک. ٹھیک ہے, تو ہر 40 منٹ کے بعد نا وہ ختم ہو جاتا ہے, تو ہم جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہوتا ہے وہاں کر لیتے ہیں تو دوبارہ. اچھا, تو ایم ایس ورڈ میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلے ڈاکیومنٹس بنانا. سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹ کیا ہے, پھر ڈاکیومنٹس کیسے بنائے جاتے ہیں, اسکول یا کالج کے پیپرز کیسے بنائے جاتے ہیں. جو آپ میں سے ٹیچر حضرات ہیں اسکول کے یا کالج کے یا اکیڈمی کے, وہ پیپر کیسے بنا سکتے, چاہے اردو کا پیپر ہو یا انگلش کا ہو. ہم اردو کے پیپر کے لیے بھی ورڈ کا استعمال کریں گے, ان پیج کا استعمال نہیں کریں گے. اور ورڈ ان پیج کے پورے شرح صدر سے کہتا ہوں میں کہ ورڈ ان پیج کی نسبت بہتر ہے. ان پیج پہ بھی کام کیا وہ میں نے, ورڈ پہ بھی کیا, وہ ورڈ اس کی نسبت بہت بہتر ہے. اچھا, اسکول یا کالج کے پیپرز بنانا, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ ایون کے میتھس کے ہوں, فزکس کے ہوں. اچھا, اس کے بعد آ جائیں جی ڈاکیومنٹس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں, ہیڈنگز کیسے دی جاتی ہیں, بک مارکس کیسے لگائے جاتے ہیں, کیوں لگائے جاتے ہیں, کب لگائے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹس کے اندر موو کیسے کرنا چاہیے, ٹیبل آف کانٹینٹس کیا چیز ہوتی ہے, ٹیبل آف فگرز کیا چیز ہوتی ہے, یہ ہم سیکھیں گے. ڈاکیومنٹس پر پاسورڈ لگانا, کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ نے پرسنل انفارمیشن رکھی ہوئی ہے, پاسورڈ کیسے لگایا جاتا ہے یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. فونٹس, اپنی مرضی کے فونٹس کیسے انسٹال ہوتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے. فونٹس کی تمام سیٹنگ سیکھیں گے انشاءاللہ. ڈیفالٹ فونٹ کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ, اور اس طرح سے ریلیٹڈ. پیراگراف کی مکمل فارمیٹنگ, یعنی کہ پیراگراف کی جو انر مارجن ہے وہ کیسے سیٹ کرتے ہیں, آؤٹر مارجن کیسے سیٹ کرتے ہیں, پیراگراف کے انڈینٹیشن کیسے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پیراگراف کا ہینگنگ انڈنٹ کس کو کہتے ہیں, تمام پیراگرافس کی اکٹھی ایک ہی دفعہ سیٹنگز کیسے چینج کرتے ہیں, پیراگراف کے اگر بارڈر کیسے لگاتے ہیں, پیراگراف کے اگر پیچھے کلر کیسے چینج, شیڈنگ کیسے لگا. تو یہ بہت زیادہ ہے, میں بولتا جاؤں گا تو ختم نہیں ہوں گے, اتنی زیادہ آپشنز ہیں. ڈاکیومنٹ پر بارڈر لگانا, اب بارڈر بھی بہت طریقوں کے ہیں. بارڈر پیج بارڈر بھی ہوتا ہے, پیراگراف بارڈر بھی ہوتا ہے, ٹیکسٹ بارڈر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آٹو سیو اور آٹو کریکٹ, یہ دونوں چیزیں کیا کیا چیزیں ہیں. آٹو سیو یعنی کمپیوٹر ورڈ جو ہے وہ خود بخود چیزوں کو کیسے سیو کر سکتا ہے, اور آٹو کریکٹ خود بخود ٹھیک کیسے کر سکتا ہے, یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پرنٹ کی تمام تر سیٹنگز انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. پرنٹ کی تمام تر سیٹنگ سیکھیں گے کہ پرنٹ پیج کا سائز کیسے سیٹ کرتے ہیں, پیج کا سائز چینج کیسے کرتے ہیں. خود سے اگر کوئی ایسا پیج ہے جو کسی اور سائز, مثال کے طور پہ آپ نے خود سے ایک لفافہ بنایا, خود سے لیوی سے لفافہ لیا, اب اس لفافے کے اوپر آپ اپنا نام پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو کسٹمائز سائز کا نا, وہ سائز کمپیوٹر میں تو اویلیبل نہیں ہوگا. تو پیج کا سائز خود سے کیسے رکھ سکتے ہیں, خود سے ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں, یہ اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں. یعنی کہ ڈپلیکس پرنٹر ہے اس کی سیٹنگز کیسے ہوتی ہیں, سنگل پرنٹر اس کی سیٹنگز کیسے ہوتی ہیں, پیج کا سائز, اس کا لے آؤٹ وغیرہ وغیرہ, یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں. مارجنز اور انڈنٹس میں فرق کیا ہے, ان کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. کور پیج کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سی وی بنانا بہت امپورٹنٹ, جو ہر ایک کی ضرورت ہے. ڈاکیومنٹ کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا اور پی ڈی ایف کو ڈاکیومنٹ میں کنورٹ کرنا, یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹیکسٹ کو ٹیبل میں, ٹیبل کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا, اور ٹیبل سے متعلق بے شمار سیٹنگز. اس کے علاوہ پکچرز لگانا اور ایڈٹ کرنا, چھوٹی موٹی گرافک ڈیزائننگ کرنا, چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی مختلف قسم کی شیپ ڈرا کرنا, اور ان کی بہت ساری سیٹنگز. ٹیمپلیٹس کیا چیز ہوتے ہیں, ان کا استعمال کیسے ہے. میتھمیٹکس کی ایکویشنز, ایکسپریشنز لکھنا, میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, فزکس یا کسی بھی سبجیکٹ کی ایکویشنز لکھنا, مساوات لکھنا. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے اس میں جو کہ سارے کا سارا یہاں پر لکھنا مشکل تھا, آپ نے دیکھا پیج. بہت شکریہ. اچھا جی, اچھا ایک بات کا خیال رکھیں آپ لوگ کہ نا, سلام کا جواب دینا واجب ہے ضرور, لیکن سلام کا جواب ٹائپ کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ عالم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی صفا آن لائن 4 میں نے آپ کی ریکارڈنگ الاؤ کر دی ہے, آپ بھی ریکارڈنگ لگا چلیں. ٹھیک ہے سر جی, جیسے ایک عالم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی میں نے وہ ان کے سامنے نا ہاتھ سے کھا رہا تھا,
تو چاول کے اوپر وہ تھوڑا سا وہ رائتا وغیرہ ڈلا ہوا تھا, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہی تھی مجھے, عادت کوئی نہیں ہے. تو مدرسے میں تھا, تو میں نے کہا, کہتے ہیں چمچ سے کھا لو. میں نے کہا جی وہ سنا ہے علماء سے ہی سنا ہے کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے. تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, ہاتھ سے چاول کھانا سنت نہیں ہے, ضروری وہ چیز جس سے مشکل پیش آ رہی ہے. تو آپ جب میسج کرتے ہیں نا تو توجہ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف میسج وہ کریں جس میں آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کچھ بتانا ہے. 1 سیکنڈ میں مجھے بتا دیجیے, آواز کلیئر ہے سب کو؟ آواز اور سکرین, آواز اور اسکرین 1 بالکل سیکنڈ کلیئر ہے سر, بالکل کلیئر ہے سر. چلیں ٹھیک ہے جی اسٹوڈینٹس. تو ایم ایس ورڈ کو ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایم ایس ایکسل کیا چیز ہے؟ ایک ڈیٹا بیس کی طرح کا سافٹ ویئر ہے. ڈیٹا بیس کو ہینڈل, مینٹین, کریٹ اور اپڈیٹ وغیرہ کرنے کے لیے, ڈیٹا اسٹور اور مینیپولیٹ کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے, اس کو کس شکل میں اسٹور کیا جاتا ہے, اور اس کی شکل ہی ایم ایس ایکسل میں بنائی گئی ہے روز اور کالمز کی صورت میں. تو ہم صرف یہاں پر کانٹینٹس دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس ایکسل میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے. سارے کے سارے کانٹینٹس, سارے کے سارے جو وہ ہیں اس کے اندر جاتا ہے وہ تو نہیں لکھے جا سکتے, چند ایک لکھے ہوئے. شیٹس کیا ہوتی ہیں, شیٹس کیسے بنتی ہیں, شیٹس کا تعارف کیا ہے, شیٹ کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے, سارٹنگ کیا چیز ہوتی ہے, آٹو کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں, آٹو فل کس کو کہتے ہیں, وہ بھی اس میں نہیں لکھا میں نے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے بتایا جائے گا. سب سے پہلے ایک شیٹ پہ روز اور کالمز کی تعداد کیا ہوتی ہے, اور یہ اتنی زیادہ تعداد, یہ بہت سارا کچھ ہے اس کے اندر. اچھا جی, اس کے بعد آج جی آپ جو سیلز موجود ہیں وہ پرنٹ میں کیوں نہیں آتے, اور پھر ان کو اگر پرنٹ میں لانا ہو تو ان کے اوپر بارڈر کیسے لگایا جاتا ہے, مرج کیا ہوتا ہے اور مرج کی ٹائپس کون سی ہیں, مرجنگ کی کون سی ٹائپس ہیں, فلٹر کیسے لگایا جاتا ہے, گراف بنانا, چارٹ بنانا, ٹھیک ہے, کنڈیشنل فارمیٹنگ, قطاریں, کالم یعنی روز اینڈ کالمز, اور ان کے فوائد, ان کی ویڈتھ, ان کی ہائٹ چینج کرنا, سب کی اکٹھی ویڈتھ چینج کرنا, سب کی اکٹھی ہائٹ چینج کرنا, اور بہت کچھ. ایک ہی سیل کے اندر 2 روز کے اندر لکھنا, یعنی ایک ہی سیل ہے اس کے اندر اوپر نیچے 2 لائنوں میں لکھنا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ لکھنے میں کم, بولنے میں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ سیل ایڈریس اور ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں, سیل رینج کیا چیز ہوتی ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں خود سے بھی, اس کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں, کالم, قطاروں, کالموں کا سائز میں نے بتا دی, قطاروں کالموں میں اضافہ, ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اس میں نیا کالم ایڈ کرنا ہے, اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے, تمام چیزوں کی شارٹ کٹ کیز کیا ہیں, روز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, سیلز, پرٹیکولر سیل کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. فارمولے کیا چیز ہوتی ہیں, فنکشنز کیا ہوتے ہیں, اور ان دونوں میں فرق کیا ہے, کب کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں, اور بہت سارے فارمولے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے, بہت سارے. ورڈ اور ایکسل کی کامن سیٹنگز کون سی ہیں, مشترکہ سیٹنگز کون سی ہیں, مثال کے طور پہ فونٹ کا سٹائل ہے, فونٹ کا سائز ہے, فونٹ کا کلر ہے, یہ ساری چیزیں ورڈ میں بھی ایکسل میں بھی ہیں. تو جسٹ بتا دوں گا کہ بھئی یہ کامن ہے, اور یہ ڈفرنٹ بھی ہے. مثال کے طور پہ سیل کی الائنمنٹ وہاں پر نہیں ہے, یہاں پر ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, وہاں پر ٹیبل میں ہے. اچھا, ایڈٹ وہ بنانا, یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے کہ کوئی بندہ آپ کی شیٹ کو دیکھ تو سکے لیکن اس پہ کلک نہ کر سکے, اس کو ایڈٹ نہ کر سکے, اس کو چینج نہ کر سکے, ٹھیک ہے, جسٹ دیکھ سکے صرف اور صرف. پاسورڈ از سم تھنگ ایلس, یہ پاسورڈ نہیں ہے, یہ اور چیز ہے. قطاروں یا کالموں کو فریز کرنا, یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ہائپر لنک لگانا, یہ بھی سیکھیں گے. اسکول اور کالج وغیرہ کا رزلٹ کارڈ بنانا, ڈیٹ شیٹ بنانا, ٹائم ٹیبل بنانا, اس کو پروفیشنل لک دینا, وغیرہ وغیرہ, بہت سارا کچھ انشاءاللہ. ہیڈر اینڈ فوٹر بھی آ جاتا ہے اس میں, اور بہت کچھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کرتے ہیں جی پاور پوائنٹ. پاور پوائنٹ ہمارا تیسرا اور آخری سافٹ ویئر ہوگا جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سلائیڈز کا تعارف, سلائیڈ کیسے ہوتی ہیں, سلائیڈ اور پریزنٹیشن میں فرق کیا ہے, سلائیڈ کا لے آؤٹ, سلائیڈ کا ڈیزائن, سلائیڈ کا سائز. ایون سلائیڈ کا سائز کم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. بہرحال فٹ نوٹس کیا ہوتے ہیں, اینڈ نوٹس کیا ہوتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. پکچرز کا البم بنانا, یہ بھی سیکھیں گے. آلدو کہ اگر احسان بھی میری بات سن رہے ہیں آپ, جی سر سن رہا ہوں. ہاں, یہ بہرحال میری تو خواہش ہوگی کہ ورڈ اور ایکسل میں سکھاؤں, اور اس کے بعد پاور پوائنٹ آپ سے سیکھیں ہم. نہیں یہ سر, جتنی اسٹوڈنٹس آپ جو یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈز دیکھ رہے ہیں, یہ ساری سر احسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی, ساری ڈیزائن, سارا ڈیزائن, کلر اسکیم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ایون کے فونٹس یہ ان کے سلیکٹڈ ہیں, انہوں نے یہ سارا کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ آ رہے ہیں. سر میں اس کورس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں آپ کا. خدا کا نام ہے نا جی، نہ شرمندہ تو نہ کریں آپ. اس کے علاوہ آپ سپر چیکر کے طور پر موجود ہیں چیک اینڈ بیلنس قائم رکھنے کے لیے. اس کے بعد ٹرانزیشن ایفیکٹس ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اینیمیشن ایفیکٹ سیکھیں گے. یہ 2 پورے پاور پوائنٹ کی جان ہے. جیسے ایم ایس ایکسل میں سے فارمولے نکال دو کچھ بھی نہیں نہ بچتا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن ایکسل کی جان ہے فارمولے، کور ہے ایکسل کی. اگر ایکسل میں فارمولے نہیں سکھائے کسی نے جو بھی سکھایا اس کا مطلب. اسی طرح سے ٹرانزیشن ایفیکٹس اور اینیمیشن ایفیکٹس کو اگر نکال دیں اس سے تو کچھ بھی نہیں بچتا. پریزنٹیشن کے بنیادی اصول کون سے ہیں، پاور ورڈ اور پاور پوائنٹ کی مشترکہ چیزیں کون سی ہیں، ورڈ اور پاور پوائنٹ میں فرق کیا ہے، بیک گراؤنڈ میں وائس کیسے لگاتے ہیں، سلائیڈ شو کی سیٹنگز کیسے کرتے ہیں، اور بہت کچھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے علاوہ پڑھانے کی ترتیب کیا ہوگی. یہ کارٹون تو سر احسان نے لگا دیا یہ، لیکن میں نہیں ہوں، میں ایسا بالکل بھی نہیں دکھتا ہوں، اللہ نہیں قسم. کلاس ہفتے میں 4 دن ہوا کرے گی جی، پیر منگل بدھ اور جمعرات. ٹھیک ہے، اور اس پیر ترتیب سے منگل بدھ اور اس ترتیب سے کل پرسوں اور اس سے اگلے دن کلاس نہیں ہوگی، یعنی کلاس نہیں ہوگی. جمعہ ہفتہ اور جی اتوار ہاں، کلاس نہیں. آپ کہہ پیر والے سکتے ہیں دن کہ سے ہمارا پہلا سبق پیر شروع جی ہو جی جائے گا پیر کے دن سے انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ آپ کو ایک یا کاغذ اور پین ساتھ میں رکھنا ہے، اور جو چیزیں بتائی جائیں ان کو شارٹ فارم میں لکھتے جائیں. اور یہ بھی ثانوی حیثیت ہے اس کی. پرائمری پہلی حیثیت جو نا اس کی یہ ہے، پہلی حیثیت اس چیز کی ہے کہ آپ بہت اٹینٹو ہو کے بیٹھیں، لیٹ کے کلاس نہیں لیں، بیٹھ کے کلاس لیں. کلاس کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کریں، موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے، اور گپ شپ سے پرہیز کریں. ایسی جگہ پر کلاس لیں جہاں آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو بہت دھیان سے اگر آپ سمجھ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ سمجھا ہوا وہ نوٹس کے نسبت 1000 درجے بہتر ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کے نوٹس نہیں بنائے. میں میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں، پنجاب کالج میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں، اور میری 2 کی بکس پہ کام میں کر رہا ہوں، میتھ کی 2 کی بکس پہ. ٹیکنیکل میتھمیٹکس ہوتا ہے نا ڈی اے ای والوں کا، ان کے، اور کمپیوٹر کی 3-4 کتابوں کے نام کیا 4 دوستوں نے مل کر. ابھی بھی میٹرک کی 2 کتابیں میرے پاس لکھنے کے لیے پڑھی ہیں. میں نے اپنی لائف میں ڈائریکٹ جو ٹیچر سے جو ڈائریکٹ سمجھا ہے نا اس نے مجھے زیادہ فائدہ دیا ہے. نوٹس نے یا ویڈیو لیکچرز نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا. اٹینٹو ہو کر بیٹھیں، اسی وقت سمجھیں، 9 نقد نہ 13 ادھار. اسی وقت سمجھیں، اسی وقت سوال ذہن میں آتا ہے تو اسی وقت اس کو کلیئر کریں اور اسی وقت پریکٹس کریں. اگر آپ یہ ریلائی کریں گے نا کہ یار ابھی کھانا کھا لیتا ہوں یا کھانا کھا لیں گے تو ویڈیو لیکچرز آئیں گے تو ہم تب دیکھ لیں گے، تو یقین مانیں کہ وہ اتنا فائدہ یا بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ اٹینٹو ہو کے بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. کلاس کے اختتام پر بھی تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے. ہر کلاس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. نوٹس بھی پرووائڈ بھی کیے جاتے ہیں اور آپ سے بھی بنوائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پریکٹس فائلز بھی دی جائیں گی جہاں پر ممکن ہوا اور جس حد تک ممکن ہوا پریکٹس فائلز دی جائیں گی تاکہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کر سکیں. خصوصی انفرادی توجہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا سوال جب تک کلیئر نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، چاہے ایکسٹرا ٹائم ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ کی کوئی. اچھا، ہمارا جو کورس ہے نا، میری جو پڑھانے کی ترتیب وہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس، جیسے کل کی کلاس میں ڈبل کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے ہمارے، اکرام بھائی تھے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جی مجھے تو بیسکس آتی ہیں، میں تو ایڈوانس کے لیے ہی. تو ان کا بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم بیسک سے سٹارٹ لیں گے اور ایڈوانس تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایڈوانس تک جانے میں بھی آپ کا کوآپریشن، آپ کی اٹینڈنس، آپ کی دلچسپی اس میں بڑا کردار ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. کورس کے اختتام پر سنجیدہ اور مکمل حاضری والے سرٹیفکیٹ. اور میں ونس اگین کہتا ہوں، سرٹیفکیٹ سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ آپ کو سیکھنے سے ہوتا. صرف سرٹیفکیٹ لینے نہیں آئے بلکہ سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا. کورس کے بعد بھی ہاں، جب آپ کی یہ جو گروپس بن جاتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس، وہ اوپن رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال آپ کریں
کورس کمپلیٹ ہو لینے کے بعد آپ کو کہیں جاب مل گئی, آپ کو کسی قسم کا کوئی مشورہ درکار ہے, کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے, آپ میسج کر سکتے ہیں اور اس کا سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد احسان بھائی میسج کرنے دیں, اگر کوئی کرتا ہے میں میسج اینڈ پہ ہی پڑھ لوں گا. کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے نا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسی وقت سوال ٹائپ کر لے, بعد میں پھر وہ سوال ذہن سے نکل جاتا ہے. کوئی اگر میسج ٹائپ کرنا چاہتا ہے کر لیں آپ لوگ, لیکن میں بہرحال اینڈ پہ سوال لے کر اس کا جواب دوں گا. یہ ان کورسز کی لسٹ ہے, یہ ان کورسز کی لسٹ ہے جو ہماری اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ اب تک کروائے جا چکے ہیں, اور ان کی ریکارڈنگ اور نوٹس اگر آپ لینا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو ابھی اسکرین پہ رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالی. پہلے ان کی لسٹ دیکھ لیں. موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس, موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کورس, اسپوکن انگلش کورس, کچن گارڈننگ کورس فری والا کروایا گیا, اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز کورس, ایڈوب فوٹوشاپ کورس, ایڈوبی ایڈوب, کچھ لوگ ایڈوب پڑھتے ہیں, کچھ ایڈوبی بہرحال. اس کے بعد ہے یوٹیوب پروفیشنل کورس, بیسک کمپیوٹر کورس, بیسک ٹو ایڈوانس کمپیوٹر کورس, سورۃ الحجرات ترجمہ و تفسیر کورس فری آف کاسٹ, ویب ڈیولپمنٹ اسکل کورس, ایڈوب السٹریٹر کورس, پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے لیے, ایڈوانس اسپوکن انگلش کورس. اس کورس کے علاوہ ہمارے دیگر کورس, یہ والے کورسز ہمارے یہ موجود ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نیچے نام آ رہے ہیں ان کی ترتیب یہ پہلے آگے, اور اوپر ہیڈنگ جو ہے اس کورس کے علاوہ ہمارے دیگر کورسز, یہ اینڈ پہ آئی. یہ بھی پاور پوائنٹ میں جسٹ ایک کلک سے اس کا سیکوینس, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح سے سمجھا کریں گے. اور اس کے اوپر ایک اور انہوں نے ایفیکٹ لگایا ہوا بہرحال. چلیں اچھا جی, اب اس کے بعد یہ ہے کہ مکمل کورس میں ایڈمیشن کیسے لیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو نمبر دیا ہوا ہے, اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں, آپ کو تمام تر طریقہ کار بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. سر نمبر ہے یہ. اس کے بعد آ جائیں جی, آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی. میرے خیال میں اسکرین سٹاپ کی جائے اور آپ کے سوالات لیے جائیں. کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. موبائل نمبر والا جو موبائل نمبر یہاں پر لکھ دیتے ہیں نا. نہیں پریزنٹیشن کیوں اسکرین آپ نے کیوں سٹاپ کر دیا, وہ نظر آنے دیں, پھر سوالات لے لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جتنے کورسز آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے کورسز آپ کر سکتے ہیں انفرادی طور پر, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے انفرادی توجہ کے ساتھ, انفرادی رہنمائی کے ساتھ آپ یہ کورسز ریکارڈنگ کی صورت میں کرنا چاہیں, یعنی جب جو آپ کے پاس وقت ہو اس وقت آپ کلاس دیکھیں اور اس کلاس میں جو بھی پریکٹس کے لیے آپ کو کہا جائے وہ کریں, اور جو کام آپ نے کیا ہے وہ چیک کروائیں, اور کلاس دیکھتے ہوئے اگر آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ کرنا چاہیں. تو یہ ساری چیزیں انفرادی کورسز میں آتی ہیں. تو یہ جتنے کورسز آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کورس آپ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر جو موبائل نمبر دیا گیا ہے. سر یہ کورسز والی لسٹ بھی ایک دفعہ دکھا دیجیے. یہ سارے کورسز, تو آپ میں سے اگر کوئی کرنا چاہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اور بھی نئے کورسز پہ کام کر رہے ہیں, تو اور کورس بھی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ لائے جائیں. جی سر, آپ سوالات لے لیں. آپ میں سے کسی کے مائنڈ میں ہماری آج کی کلاس سے متعلقہ یا ہمارا جو یہ ایم ایس آفس ایکسپرٹ کورس ہے اس مکمل کورس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ تمام سوالات کا تفصیلی جواب دیا جائے. جی سر. سحر اکرم, اس طرح سے تو 3 دن میں سارا بھولتا جائے گا. سحر اکرم, پھر ایک جوابی سوال کرتا ہوں میں کہ اسکول یا کالج میں جب آپ پڑھتے ہیں تو سیٹرڈے کے بعد سنڈے آف آ جاتا ہے, تو وہ ایک دن میں آپ بھول جاتے ہیں؟ نہیں نا بھولتے, وہ سنڈے جسٹ ریسٹ کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل سکل ہے. پریکٹیکل سکل یاد نہیں کی جاتی, سیکھی جاتی ہے. جیسے ڈرائیونگ اگر کسی کو آ گئی, دن ڈرائیونگ نہیں بھی کرے گا تو وہ ذہن سے اسکپ نہیں ہوگا. آپ خاتون ہیں, فیمیل ہیں, یقیناً روٹی پکانا آپ کو آتی ہوگی. آپ 2 سال بھی روٹی پکانا تو ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ شروع ہو جاتا ہے بندہ. اسکل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال چھٹی سے انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا, اور وہ 3 دن چھٹی نہیں ہے, 3 دن آپ کی پریکٹس کے لیے دیے جا رہے ہیں نا, تو آپ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی سی پریکٹس کریں گے, روز پریکٹس کریں گے, سوال
ग्रुप में पूछ सकेंगे, बस क्लास नहीं होगी ताकि आप, ये भी इसलिए रखा गया ताकि आपको ये असल में ना 1 घंटे की क्लास है और उसमें प्रैक्टिकल आप सीख रहे हैं, तो मुसलसल 6 दिन या 5 दिन क्लास होती है, तो उसमें प्रैक्टिस का टाइम जरा कम मिलता है, तो इसमें इसको आप अपने लिए नेमत ही समझे। 4 दिन क्लास होगी, 3 दिन में सब भूल जाएगा, नहीं भूलेगा इंशाल्लाह सहर अकरम। अच्छा जी, उसके बाद क्या हफ्ते के हर एक दिन क्लास होगी? जैद कुरैशी, शायद आप लेट आए, आपको ये जवाब दे दिया गया था कि हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, 3 दिन छुट्टी होगी। सर जो आप पीर से क्लास स्टार्ट करेंगे तो जो इनमें वर्ड यूज करेंगे वो हम कंप्यूटर में खुद करें? जी हाँ अब्दुल माजिद, आप खुद भी इंस्टॉल करेंगे और मेरी तरफ से भी आपको रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह के कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह। वर्जन वो हम 2019 फॉलो करेंगे, MS ऑफिस 2016 या MS ऑफिस 2019, दोनों वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जो कोर्स किस हिसाब से मिलेंगे और कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है क्या? जी हाँ, जो कोर्स है उसकी अलग, उसके सर्टिफिकेट की अलग से कोई फीस नहीं है, वो आपको जस्ट आपको सिर्फ जो ना वो कोर्स की जो फीस है उसी के अंदर ही दिया जाएगा सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्लास हुई, मबरूक माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अब्दुल क़य्यूम, बहुत शुक्रिया। साजिद अली, सर मेरा सवाल है, ये जस्ट लिखने से सवाल का जवाब कैसे मैं दूंगा, सवाल लिखा करें, ये ना पूछेंगे मैं सवाल पूछ लूं। अच्छा वॉइस ठीक है, मैं आपका वॉइस अलाउ कर देता हूँ, वेट कर लें थोड़ा सा। सिर्फ मोबाइल पे कोर्स हो सकेगा अब्दुल क़य्यूम? मुश्किल है यार, देखो ना मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई कहा जाए कि गाड़ी सीखनी है आपने और इंस्ट्रक्टर आपको कहे, जो सिखाने वाला वो कहे यार ये यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ गाड़ी का स्टीयरिंग लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह स्टीयरिंग लगा हुआ है, सिर्फ आप इसको घुमा सकते हो, तो बात यह है कि वो चीज उस तरह से तो नहीं हो सकती ना, जब आप गाड़ी रोड पे निकलो तो एक अलग चीज हो, उसके अलग फीलिंग्स होती हैं, तो इसी तरह से मोबाइल पे सिर्फ आप क्लास ले सकेंगे, देख सकेंगे, ठीक है ना। बेहतर यही है कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे लें क्लास और साथ साथ प्रैक्टिस करें, कोर्स हो जाएगा, फायदा कम होगा आपको और शायद ना होने के बराबर होगा। अब्दुल माजिद गाजी, ताकि हमारा भी वही रहे जिस पर आप सिखाएंगे। जी हाँ 2016 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बता दिया, MS ऑफिस 2016 भी और MS ऑफिस 2019। अगर आपका कंप्यूटर तगड़े वाला है तो फिर MS ऑफिस 2019 कर लें, और बेचारा मेरी तरह का धान पान सा है तो फिर MS ऑफिस 2016 इस्तेमाल करें। सर आपने स्टार्ट में बताया ऑनलाइन वर्क करने के लिए MS ऑफिस के साथ और भी स्किल सीखनी पड़ती है, तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? सबसे पहले तो भाई फ्रीलांसिंग का आपको अलिफ बे पता होनी चाहिए ना, फ्रीलांस सीखते हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, गिग कैसे बनाते हैं, सिंपल एक्सेल सीख कर वहां पर अपने माइक ऑफ रखिए प्लीज आप लोग। फ्रीलांसिंग वो स्टेटस किसी का प्ले हो गया था सर, फ्रीलांसिंग का हमारा कोर्स हो रहा है, उसके बारे में भी इनको बता दें अगर उसको कोई ज्वाइन करना फ्रीलांसिंग का चाहे। कोर्स इस वक्त भी मौजूद है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग ये होता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, स्किल होनी चाहिए, अब वो स्किल से मुराद क्या, MS एक्सेल आपने जस्ट सीखा हुआ फर्ज करें, ठीक है, एक्सेल के भी बहुत सारे काम आते हैं ऑनलाइन, फाइवर पे, अपवर्क पे वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, तो ये जो फ्री है ये सिखाई जाती है हमारे प्लेटफॉर्म से भी आपको सिखाई जाती है। सिर्फ MS एक्सेल सीख के बैठ जाए और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें जी जिसने ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन मुझसे काम करवाना हो वो मुझसे रब्ता करें, तो इस तरह कभी भी आपको नहीं मिलेगा काम। आपने अच्छा जी, उसके अलावा सर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट हैंड कोर्स इसी का दूसरा नाम है, अलहदा से है, और क्या इस कोर्स में कवर हो जाए? इस कोर्स में टाइपिंग, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश भी सिखाई जाएगी? जवरिया नजीर, शॉर्ट हैंड कोर्स अलग चीज है, कंप्यूटर शॉर्ट हैंड कोर्स नहीं, शॉर्ट हैंड कोर्स, शॉर्ट हैंड एक अलग चीज है, बाकायदा पूरी एक जुबान है जो होते हैं ना स्टेनोग्राफर्स वो इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो वज़राए आज़म या सुदूर जब तकरीर करते हैं तो उनके सामने कुछ लोग लिख रहे होते हैं उनकी तकरीर, लफ्ज बलफ्ज लिख रहे होते हैं, वो कैसे लिख लेते हैं भला? वो शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं जिसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, तो वो शॉर्ट हैंड तो मैं नहीं जाहिर सी बात है इस तरह सिखा सकता, ना इसमें कवर हो सकता है। और की जहां तक बात है, कल भी एक ने बताया था कि पूछा था, तो टाइपिंग जो है वो एक अलग स्किल है, वो इसमें थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस जरूर दी जा सकती है, आपको ये बताया जा सकता है कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे इनहेंस कर सकते हैं, या उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन कैसे ले सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। लेकिन टाइपिंग एक अलग चीज है, और टाइपिंग
میں نے جہاں پر ٹائپنگ سیکھی تھی انہوں نے ٹائپ رائٹر پہ سکھائی تھی, جو ٹریڈیشنل ٹائپ رائٹر نہیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ سکھائی تھی, اور روز 1-1 گھنٹہ صرف وہ 2 منٹ کا لیسن دیتے تھے, اور 1 گھنٹہ مسلسل میں ٹائپنگ کرتے کرتے انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ساجد علی انمیوٹ کرتے ہیں, ویٹ کر لیں تھوڑا سا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہاں پر میں اگر آپ کو ٹائپنگ پہ لگا دوں گا نا تو آپ کا جو ٹیکنیکل چیزیں جو ہم نے ٹیکنیکل سکل ہے, جو ورڈ کے آپشنز ہیں, ایکسل کے آپشنز ہیں, وہ سیکھنے کا وقت ضائع ہو جائے گا. اس طرح پیسے کیے جا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائپنگ اس میں ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں فوکس کرنا چاہیے. سر اس میں کچھ نہ کچھ فریلانسنگ آئیڈیا دے دیا جائے گا انشاءاللہ نا, ہاں وہ تو انگلش بتا دیا وغیرہ. میں نے, آئیڈیا دے دیا. جی جی انشاءاللہ تعالی. معصوم علی جی کر سکتے ہیں. احسان بھائی آپ کائنڈلی اب مائک الاؤ کر دیں, مائک الاؤ کر دیں. سر اس میں اگر یہ لوگ جس نے سوال کرنا ہے وہ کہہ دے, اس کا مائک ساجد علی کا آن کر دیں. ویسے بھی آن کر دیں تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک بولے گا, اور بولتے ہیں پچھلا ہمارا ایکسپیرینس اچھا رہا. جی ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں. آپ کر دیں ساجد علی کا. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر جی ساجد اب آپ بھی بند کرائیے, ایک منٹ. السلام علیکم سر. میں بتا دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں. آپ نے مائک آف کریں, ذرا مائک آف کریں سب لوگ. عبد القیوم آپ اپنا مائک آف کریں. ساجد علی آپ اپنا مائک آف کریں بھائی, اب پیچھے سے شور ختم کروائیں. ساجد سر علی ہینڈ فری. سر جی یہ جی غیر سر ہینڈ فری. سنجیدگی. یہ دیکھیں, میں آپ کی بہاف پہ سر سے ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ آپ لوگ وہ کر لیں, مائک آن ان کا کر دیں. تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں کہ جب ایک بندے کا مائک آن ہو گیا تو باقی کوئی بھی اپنا مائک آن نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سہولت کے لیے مائک آن کروایا جا رہا ہے. عبد القیوم بھائی سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے مائک اپنا آف رکھ, باقی سب لوگ بھی مائک اپنا آف رکھیے. ٹھیک ہے جی. کون تھے سر جی ساجد علی انہی کا کی مائک طرف آن سے, کر دیں. سر کر انہی دیں کی کر دیں. طرف سے ساجد ایشو علی آ کا رہا مائک تھا. دوبارہ آن. ساجد علی آپ کائنڈلی اپنا وہ پیچھے کوئی سٹیٹس یا کوئی گانے شانے لگے ہوئے تھے, آپ کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں. جی ساجد علی ساجد علی بولیے کا آپ. مائک آن کر دیں. سر جی سر آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ہیلو. جی جی اچھا آ سر, رہی ہے, آ رہی کوشچن ہے. یہ تھا کہ کورس بہت اچھا ہے, کلاس لیے ڈیمو تو کافی کچھ اس میں چیزیں آپ نے بتائی گئی ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی 2 ماہ کورس کروا رہے ہیں نا, تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ارننگ سکلز بتائی جائیں گی, تو ہم گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہمیں ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کم سے کم 6 منتھ کا, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان سے نا رجسٹرڈ ہونا چاہیے کورس, تو وہ وہاں پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں لرننگ آتا حد تک تو ٹھیک ہے, پر جب ہم گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا, میرے خیال میں اس کے لیے اس کا کوئی زیادہ ہمیں بینیفٹ نہیں ہوتا. تو کیا اس طرح کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ سے اس کو الحاق کرنے کے بعد ہمیں جو آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ ہمارا تھوڑا بہت زیادہ ہمیں فائدہ دے گا؟ کیا اس طرح کے اسٹیپ لے سکتے ہیں آپ سر؟ آپ نے جو سوال کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جاب کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, اور وہ جو رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ چلتا ہے, ایسے ہی کہہ بالکل رہے ہیں. سر, ایسے بالکل رائٹ سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں سرٹیفکیٹ. رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ, اس کا صحیح جواب تو ویسے سارے سان دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے جہاں پر بھی آپ میں نے گورنمنٹ جاب کے ٹیسٹ وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہو جائے تو پھر سرٹیفکیٹ تو فارمیلٹی ہے, جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, ڈگری ہے, وہ مطلب اس کا کوئی اتنا, میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی اگر اس طرح کہے بھی تو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں سر ادارہ ہم آن لائن, یہ سر میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد یہ سلسلہ ہم کریں گے. لیکن فی الوقت اگر آپ یہ سوچ کے کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ مت, کیونکہ ابھی کوئی یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہے. یہ جس طرح طلب بھائی نے بات کی ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے,
تو اس پرائیویٹ ادارے کی طرف سے ایک یاد دہانی کے طور پر، اعزازی طور پر آپ نے جو کورس مکمل یہاں سے کیا ہوگا اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ بھی تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ لوگوں کی مکمل حاضری اور مکمل سنجیدگی، پریکٹس، یہ شرط ہے۔ جو اس اصول پر یا ہمارے اس معیار پر پورا اترے گا، صرف اسی کو ہی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تمام اسٹوڈینٹس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جی مزید آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر لیجیے۔ جی صدف آپ نے سوال کیا، سر مجھے تینوں آتے ہیں، MS ورڈ، پاور اور ایکسل، لیکن آپ نے ایکسپرٹ سے کیا مراد ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو کورس میں ایڈمیشن آپ نے کیوں لیا ہے اس کا نہیں، لیکن بہرحال ہماری جو ایڈوانس لیول کی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں سر گے۔ یہ آج کی کلاس میں سارے وہ لوگ نہیں ہیں جن کا اس کورس میں ایڈمیشن ہوا ہے۔ اچھا اچھا، یہ فری ڈیمو کلاس ہی ہم نے دوبارہ کیا ہے، کیونکہ کل کی کلاس کوئی اتنی بہتر طور پر نیٹ اور لائٹ جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ تو آج کی کلاس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ابھی تک اس کورس میں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ جی کسی اور کا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، نہیں تو پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی کافی دیر سے میرے خیال میں سوال نہیں آیا، تو کلاس کا اختتام کر دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید آپ میں سے کوئی بھی ہمارے اس مکمل کورس میں ایڈمیشن لینا چاہے تو میرا نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہاں پر لکھ بھی دیجئے یا میں ہی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس نمبر پر آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کورس میں رجسٹریشن کا مکمل طریقہ بتا دیا جائے گا۔ یہ کورس 2 ماہ کا ہے، یعنی اس میں کلاسز ہوں گی، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ 2 ماہ انشاءاللہ مکمل یہ کورس چلے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ طلب بھائی کلاس کے فوراً بعد آپ ریکارڈنگ پلیز مجھے دے دیجیے گا۔ شروع پیر والے دن سے کلاسز شروع ہو جائیں گے۔ کل، پرسوں اور اتوار والے دن، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن کلاس نہیں ہوا کرے گی ہمارے مکمل کورس میں، یہ ترتیب ہے۔ پیر کے دن سے انشاءاللہ ہمارا یہ کورس باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا، اور اسی ترتیب سے ہی ہوگا۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن کلاسز ہوا کریں گی، اور یہ ترتیب پورے کورس میں چلے گی۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن کلاس ہوئے گی، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن چھٹی ہوا کرے گی۔ اور طلب بھائی نے ویسے اس چیز کا جواب دے دیا ہے، لیکن آپ یقین کریے اس ٹائم 28 لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میرا جسٹ آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ 3 دن کی جو ہم نے چھٹی رکھی ہے، اگر اس چھٹی کو ہم ختم کر دیں، اس چھٹی کو اگر ہم ختم کر دیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کورس جلدی ختم ہو جائے گا، اس چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن یہ 3 دن کا وقفہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا ہے، کہ آپ لوگوں کے پاس جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، ان سیکھی ہوئی چیزوں کے لیے پریکٹس کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت۔ سر نے ایک بڑی کمال کی بات اور بڑا اہم نقطہ کہا تھا کہ کچھ چیزوں کا تعلق پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پورے کا پورا کورس پریکٹس سے متعلق ہے۔ تو اگر آپ سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں، سر نے کہا کہ وہ 2-3 گھنٹوں کے اندر پورا ورڈ پڑھا دیں گے، MS ورڈ کو مکمل 2-3 گھنٹوں کے اندر وہ پڑھا دیں گے، لیکن آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے تو ایسے پڑھائے ہوئے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ 3 دن کا جو وقفہ آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ انشاءاللہ اس کورس میں شامل ہوں گے، اس کو یعنی جو لوگ ایڈمیشن لیں گے، رجسٹریشن کروائیں گے، ان کو ان 3 دن کی چھٹیوں کا صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہو۔ بہرحال آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، جی، استعمال واقعی کریں، پریکٹس ضائع نہ کریں، واقعی میں پریکٹس کریں ان کو۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بس ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کچھ پوچھنا ہو تو میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔